نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ پاک نے کچھ اہل کتاب کی صفات بیان کی ہیں۔ مکہ میں جب مسلمانوں کے لیے مشرکین نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ 12 افراد پر مشتمل یہ قافلہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اور فرمایا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی، سنا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، خود بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی اور کے بھی حوالے نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑا قافلہ لے کر کے گئے جس میں 70 سے اوپر لوگ تھے، مرد عورتیں۔ تو یہ جب وہاں جا کر کے ٹھہرے تو مشرکین نے پیچھے سے جو ہے مشورہ کیا اور طے کیا کہ وہاں جا کر کے شاہ حبشہ سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ مشرکین جو ہے وہ کچھ تحائف لے کر کے گئے اور نجاشی سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو انتشار پسند ہیں، انہوں نے مکہ میں بھی انتشار برپا کیا ہے، آپ کے ملک میں بھی یہ انتشار برپا کریں گے، ہماری رائے ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دیں۔ نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو بلا لیتا ہوں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے تشریف لائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو پیش کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس سے نجاشی بہت متاثر ہوا، تو نجاشی کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوالات کے جوابات دیے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے، نجاشی نے مشرکین سے کہا کہ یہ آپ اپنے ہدایے اپنے پاس رکھیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، یہ اب یہاں رہیں گے، انہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ مشرکین وہاں سے مایوس ہو کر کے آ گئے۔ تو نجاشی نے ایک اپنے علماء اور راہبوں پر، رہبان پر ایک قافلہ تشکیل دیا، تقریباً 70 کے قریب یہ لوگ تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ تو اس میں 62 لوگ حبشہ کے تھے اور 8 لوگ شام کے تھے، 70 افراد پر مشتمل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سورہ یاسین سنائی پڑھ کر، تو یہ سب رونے لگ گئے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ آپ جب انہوں نے سنا تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں اور حق کو پہچاننے کی وجہ سے، اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں کہ جب ہم جان گئے کہ یہ حق ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی تعریف بیان کی۔ تو پھر یہ سب وہیں مسلمان ہو گئے اور واپس آئے، نجاشی کو بتلایا، وہ بھی مسلمان ہوا۔ اس نے پھر اپنے بیٹے کو خط دے کر کے بھیجا اور بیٹا جو ہے وہ نہ پہنچ سکا، کشتی جو ہے وہ راستے میں ڈوب گئی، اس میں اس کا بیٹا جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہے وہ سارے راستے میں رہ گئے، ہلاک ہو گئے، نہیں جا سکے۔ تو قرآن پاک میں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اچھی صفات کے مالک ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما احل اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں
انہیں اور پاکیزہ ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ حرام کرنے کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک ہے عقیدتاً کسی چیز کو حرام سمجھنا جو اللہ نے حلال کی ہے، اگر کوئی عقیدتاً اس کو حرام سمجھتا ہے تو ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے کوئی شخص جو ہے اس کو قسم کھا لیتا ہے حلال چیز کے بارے میں کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، سمجھتا تو حلال ہی ہے لیکن قسم کھا لیتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قسم توڑے اور اس کو کھائے، ورنہ وہ گناہ گار ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عملاً کسی چیز کو نہ کھانا، حلال چیز کو۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی انسان بیمار ہے جو اس کے ساتھ کوئی اور عوارض ہیں، اس کی وجہ سے وہ چیز نہیں کھا رہا کہ اس کے کھانے سے میری بیماری اور بڑھ جائے گی، جیسے چینی ہے، شوگر کے لوگ نہیں کھاتے، سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کھاتے، تو کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے کسی حلال چیز کو نہ کھانا اس لیے کہ اس میں اپن تقویٰ سمجھتا ہے اور اس چیز کو اس چیز کے نہ کھانے کو، تو یہ گناہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حلال چیزیں ہیں ان کو کھایا جائے۔ اگلی آیات میں قسم کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ قسم 3 طرح کی ہے، یمین غموس، یمین منعقدہ، یمین لغو۔ یمین غموس کہتے ہیں گزشتہ کسی واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ مثلا کوئی آدمی نے کوئی کام کیا نہیں اور قسم کھا رہا ہے کہ میں نے وہ کیا ہے، اور جان بوجھ کے قسم کھا رہا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ گار ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور ایک ہے یمین لغو۔ یمین لغو کہتے ہیں جیسے بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہو جاتا ہے، جیسے عرب میں آپ کبھی ہم جاتے ہیں عمرے پر تو وہ دکان پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا واللہ واللہ، یعنی قسم، اللہ کی قسم، اس طرح سے وہ ان کا یہ تکیہ کلام ہے، اس کو کہتی ہے یمین لغو۔ تو یہ اس پر گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی نہ جائز نہ ناجائز قسم کھائی نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام کی وجہ سے۔ اور ایک ہے یمین منعقدہ، آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھانا، اور اگر کسی ایسے کام پر قسم کھا دی جو کہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے غلط کیا، مثلا قسم کھائی کہ میں فلاں سے نہیں بات کروں گا، اب وہ مسلمان ہے، اس سے بات نہ کرنا یہ تو گناہ کی بات ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ یہ اپنی قسم توڑ دے اور پھر کفارہ دے، 20 آدمیوں کو صبح و شام کھانا کھلائے۔ تو یہ اس کا اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس میں اللہ پاک نے ایک تو شراب کو حرام کیا کلیہ طور پر، فرمایا کہ یہ نجس ہے، اس کے قریب نہ جائے، اور دوسرا جوے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اور تیسرا ازلام۔ ازلام کے معنی اس وقت تیر اندازی کی ایک شکل ہوتی تھی، قرآن اندازی کی تیر اندازی نے قرآن اندازی کی ایک شکل ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے کبھی سفر پہ جاتے تو سفر پر جانے سے پہلے حرم کے متولی کے پاس جاتے اور کہتے کہ ذرا تیر نکالنا، اگر تو اس پہ لکھا ہوتا کہ نام تو پھر وہ سفر پر جاتے اور کہتے کہ یہ سفر ہمارا کامیاب رہے گا، ہمیں اس سفر میں کامیابی ہوگی، اور اگر نکل آیا لا تو پھر نہ سفر کرتے، کہتے کہ یہ سفر کرنا صحیح نہیں، اس میں ناکامی ہوگی۔ فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح ایک اور شکل تھی کہ 3 5 7 لوگوں نے، 8 لوگوں نے، 10 لوگوں نے برابر کے پیسے ڈال کر کے کوئی جانور ذبح کیا، اور جانور ذبح کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب برابر برابر حصے سب کو ملتے، اب وہ قرآن اندازی کرتے، یعنی تیر نکالتے، اگر کسی کے تیر پر نکل آتا اثنین 2 تو اس کو 2 حصے ملتے، کسی کے تیر پر نکل آتا ثلاثہ 3 اس کو 3 حصے مل جاتے، پیسے ایک کے دیے،
اور کسی کے تیر پر نکلتا لا اس کو کچھ بھی نہ ملتا. تو شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں، اور کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ شیطان کے حملے ہیں، اس سے شیطان جو ہے وہ آپس میں فساد اور جھگڑا کرانا چاہتا ہے. اگلی آیات میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہ کریں. جیسے احرام کی اور پابندیاں ہیں کہ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، بال نہیں کٹوا سکتے، اور اسی طرح جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے. اسی طرح احرام کی حالت میں شریعت مطہرہ نے یہ پابندی لگائی تھی کہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. خشکی کا ایک ہے پانی کا شکار جیسے مچھلی، اس کی اجازت ہے، خشکی کے شکار کی ممانعت کر دی. اگلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا، کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں بتا دی جائیں، کہہ دیا جائے تو پھر تمہارے لیے گرانی ہو جائے، بلکہ اللہ کے نبی کے منتظر رہو، وہ جو خود بیان کر دیں ٹھیک ہے، جو کچھ نہ چھوڑ دیں تو آپ بھی خاموش رہیں. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر کہا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر پوچھا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس پر یہ آیت اتری. آپ نے فرمایا اس کو کہ اللہ کے بندے اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو کیا ہماری امت میں میری یہ جو پوری قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ہر ایک کے بس میں تھا کہ وہ ہر سال جا کے حج کراتا؟ تیری وجہ سے پوری امت کتنی مشقت میں آ جاتی. تو فرمایا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ دیکھو جو جب دین اتر رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، جو احکامات جتنے ضروری ہوں گے اللہ کے نبی خود بیان کر دیں گے. اگلی آیات میں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. یہ جانور کی ایک قسمیں تھیں، یہ مشرکین نے جو ہے بنائے ہوئے تھے جانور، کہ کسی کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کسی کے بارے میں کہتے تھے کہ جس نے جو ہے اتنے بچے جنے اور اتنے مادہ ہوئے اور پھر نر ہوا، تو یہ ساری اس کی قسمیں ہیں، اور ان کو یہ معزز اور محترم سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے، نہ اس کو اس کے اوپر سواری کرتے تھے، نہ اس کا گوشت کھاتے تھے، نہ اس کا دودھ استعمال کرتے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ، اللہ نے یہ کسی کو بھی نہیں بنایا، یہ اپنی اختراع ہے اور جس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا. اگلی آیات میں ایک صحابی تھے مسلمان، وہ سفر پر گئے. جب سفر پہ گئے تو ان کے ساتھ دو یہودی بھی تھے، عیسائی، اور وہ بھی سفر میں ساتھ تھے. یہ جب وہاں گئے بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے تو بیماری ان کی بڑی، انہیں اندازہ ہوا کہ میں نہیں بچوں گا. تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے سامان کی ایک لسٹ بنائی اور لسٹ بنا کر کے وہ اپنے سامان میں چھپا دی، اور ان دو ساتھیوں سے کہا جو ان کے ساتھ تھے سفر میں کہ یہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مہربانی کرنا یہ میرا سامان ہمارے گھر تک پہنچا دیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سامان ان کے گھر پر لا کر کے پہنچایا تو جب اور بتایا کہ اس کا وہاں انتقال ہو گیا اور ہم نے ان کو دفن کر دیا. تو گھر والوں نے سامان کھولا، اس میں سے وہ لسٹ نکل آئی. جب لسٹ نکل آئی انہوں نے سارے سامان کو دیکھا تو سارا سامان صحیح تھا. ایک پیالہ چاندی کا جس پہ سونے کا کام کیا ہوا تھا اور وہ بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا تھا. اس وقت کے قریب اس وقت کی قیمت 1000 درہم یا 3000 درہم اس کی قیمت تھی. تو وہ پیالہ نہیں تھا، اس لسٹ میں تھا، سامان میں نہیں تھا. تو گھر والوں نے ان سے کہا کہ بھئی وہ جب بیمار ہوا تو کوئی زیادہ بیمار ہو گیا، کوئی سامان بیچا اس کے علاج معالجے کے لیے، یہ کفن دفن کا نہیں، کچھ بھی نہیں. کہا اچھا. گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سامان آئے ہیں، اس میں پیالہ ہے لیکن انہوں نے پیالہ وہ نہیں دیا اور گول کر گئے. آپ نے بلا کر کے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ایسا کچھ بھی، یعنی صاف انکار کر دیا. اچھا بھئی، اچھا مسئلہ یہ ہے
کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، اور جو منکر ہوتا ہے یعنی مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے وہ قسم کھاتا ہے۔ تو اب انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا پیالہ ہے، یہ انہوں نے دیا نہیں، لیکن اس کے گواہ نہیں تھے ان کے پاس، انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ خاموش ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد مکہ کے ایک سنار کے پاس سے وہی پیالہ مل گیا، اور اس نے بتایا کہ یہ تو مجھے فلاں فلاں نے بیچا ہے۔ جب ان کو بلا کر کے پوچھا کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ انہوں نے ہمیں مجھے بیچ دیا تھا، تو ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ کوئی گواہ نہیں تھے، ہم نے کہا ہماری بات مانا نہیں جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو روک لیا نماز کے بعد، اور جو ورثہ تھے انہوں نے قسمیں کھا لیں کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پیالہ ہمارا تھا اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بول کر کے تو اللہ پاک نے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ۔ یہ اللہ پاک نے یہ آیتیں اتار دی اور ایک ضابطہ بیان کر دیا۔ اب صورت بدل گئی تھی، اب یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ منکر تھے اور وہ دعوے دار تھے کہ ہم نے خریدا تھا، ان کے پاس گواہ نہیں تھے، اور یہ منکر تھے، ان کے پاس قسم نہیں تھے، انہوں نے قسم کھا لی، لہذا پیالہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دلا دی۔ اس چیز کا بیان کیا۔ اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ بات جو مجھے زیب ہی نہیں دیتی وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت تعلم ولا اعلم ما فی نفسی، اگر میں نے یہ کہا ہوتا آپ تو جانتے ہیں، آپ تو جو کچھ میرے دل میں ہے وہ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف برات کا اعلان کر دیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنا یا والدہ کا الہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اگلی سورہ انعام ہے، تو اس یہ جب سورت اتری تھی تو حدیث شریف میں آتا ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اترے تھے، اور تسبیح پڑھتے ہوئے یہ سورت کو لے کر کے اترے تھے، اس شان سے سورت اتری تھی، اور یہ سورت تقریباً ایک ساتھ پوری کی پوری سورت اتری ہے۔ پہلی چند آیات میں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف کی ہوئی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا ہے۔ تو پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس چیز کو بیان کیا۔ اگلی آیات میں مشرکین جو ہے وہ یہ کہتے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں کہ آسمان سے فرشتے اترتے اور فرشتے ہمیں آ کر کے کہتے تو پھر ہم مان لیتے۔ ایک شخص تھے ان میں عبداللہ بن امیہ، اس نے کہا کہ بھئی آسمان سے آپ ایسا کریں کہ آسمان پر جائیں، ہم دیکھیں، اور آسمان سے آپ میرے نام کا ایک خط لے کے آئیں، اور اس میں ہو کہ آپ اس کو مان لیں اور آواز بھی آئے میں سنوں، تو ممکن ہے کہ پھر بھی نہ مانو، ایسا کریں۔ اور اللہ کا کرنا، وہ پھر پکے صحابی ہوئے، جنہوں نے یہ کہا تھا وہ پکے صحابی ہوئے، عبداللہ بن امیہ، اور طائف میں غزوے میں شہید ہوئے۔ اگلی آیات میں وہ کہا کہ 4 فرشتے اتریں اور جو یہ کہیں کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم نے آپ پر اتاری ہے۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ پاک نے ان کا جواب دیا، فرمایا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اتریں، ان سے پوچھیں کہ اگر ہم فرشتہ اتار دیں تو کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ فرشتے کو دیکھ سکیں گے؟ یہ تو فرشتے کو دیکھ کر ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ یا پھر یہ ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ یا تو پھر یہ ہیں کہ ہم فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجیں، اگر فرشتہ انسانی صورت میں آئے گا تو یہ کہے گا انسان ہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، ہم کیسے مان لیں؟ تو لہذا
آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ آپ کا نبی ہونا ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن بغض کی وجہ سے یہ مان نہیں رہے۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یہ جو آج آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، جنت اور جہنم کو جھٹلا رہے ہیں، جب کل قیامت کے دن انہیں لا کے کھڑا کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا اب بتاؤ کیا حق نہیں ہے؟ اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے غمزدہ ہوئے، اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون۔ اور اس سے اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو نہیں جھٹلایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہے، اور آپ کو نہیں، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے آپ غمزدہ ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ صبر کریں، آپ صبر کریں۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ کے بس میں تھا، کوئی کافر نہ ہوتا، سارے ہدایت پر اللہ تعالیٰ جمع کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ لیکن اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے، کچھ کو مسلمان کچھ کو کافر، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا اور بس ان کو لگا دینا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ کو بہت ہی زیادہ حرص ہے کہ بھی یہ مسلمان ہو جائیں، ایسا ہو جائے، تو پھر آپ آسمانوں پر کوئی سیڑھی لگائیں، ان کے من مانا کوئی معجزہ لا کر کے دکھا دے دیں ان کے لیے، یہ کچھ ایسا کر لیں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو معجزات آپ سے کہہ رہے ہیں، اگر وہ ایک تو ان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے والے کے لیے تو اتنا کچھ ہے کہ یہ جو کچھ منہ سے کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اگر وہ پورا کر بھی دیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ مانیں گے پھر بھی نہیں۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا ضابطہ یہ ہے جب کوئی قوم منہ سے معجزہ طلب کرے اور پھر نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا جا رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ آپ مجھ سے طرح طرح کے مطالبات کرتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ مکہ میں نہر بنا دیں، کبھی کہتے ہیں مکہ میں خزانے نکال کے دے دیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ آپ فرمائیے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں آپ سے نہیں کہتا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں غیب کا علم رکھوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ، میں تو خود اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگلی آیات میں مشرکین حضور علیہ السلام سے کہتے کہ آپ کی مجلس میں جب بھی ہم آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو غریب غربا فقراء یہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کل ہمارے غلام تھے، جنہیں ہم نے آزاد کیا، آج وہ آپ کی مجلس میں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، آپ ان کو ہٹا دیں اور پھر ہم آ جائیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت ابو طالب نے، جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے یہ درخواست کی کہ بھئی وہ یہ ایسا کہتے ہیں، آپ مان لیں، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ یہ تو اپنے ہی ہیں، اگر ان کو تھوڑا ہٹا بھی دیں گے تو ان کے لیے ایک حجت پوری ہو جائے گی شاید۔ تو ابھی حضور نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، اللہ نے آیتیں اتار دیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ خبردار ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹانا،
آپ کا ان کافروں سے ہم حساب، ان کے بارے میں آپ سے حساب نہیں کریں گے، نہ آپ کے بارے میں ان سے حساب کریں گے، نہیں. اگر آپ نے ہٹایا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، نہیں. اور بلکہ یہ فرمایا جب یہ آیتیں اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کی، توبہ کی کہ یا اللہ پاک میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ رائے نہیں دینی چاہیے. اور اللہ پاک نے آگے آیتیں اتریں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. کہ جب یہ ایمان والے آپ کے پاس آئیں جو اخلاص پر مبنی ہیں، آپ کے ایمان لائے ہوئے ہیں آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہیں کہ رب تمہیں سلام کہتا ہے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اور رب نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے. من عمل سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. اگر کسی سے غلطی سے کوئی عمل ہو گیا، توبہ کر لی، اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے. ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے قوم، تم کہتے ہو کہ یہ ستارے جو ہیں یہ الہ ہیں. اچھا، اب جب وہ ستارے غروب ہوئے کہنے لگے فلما افل قال لا احب الافلین، جو غروب ہو جائے میں اس سے کیسے محبت کروں. یعنی جو اپنا وجود قائم نہ رہ سکے تو پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے. پھر چاند چمکا، کہنے لگے اچھا یہ الہ ہے. جب وہ غروب ہوا تو پھر کہا کہ بھی جو غروب ہو جائے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. جب سورج طلوع ہوا کہنے لگے اچھا یہ بڑا رب ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو. اور جب وہ غروب ہوا تو کہنے لگے جو غروب ہو گیا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ خود کسی کی مرضی کا پابند ہے. جو اپنے وجود پر اختیار نہ رکھے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میرا الہ تو ایک ہی ہے جو زمین و آسمانوں کا خالق و مالک ہے، میں نے اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دیا. اور وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. تم مجھے ڈراتے ہو ان بتوں سے، پتھروں سے، میں ان سے کیسے ڈروں؟ اور تم خود جو ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈر رہے، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، تم اس سے نہیں ڈر رہے، کیسے بیوقوف ہو. اگلی آیات میں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مشرکین کے الہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو ان کو بری لگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر تمہارے رب کو گالی دیں. اس موقع پر علماء نے لکھا کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے مترادف ہے. جب ہم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو گویا ہم ذریعہ بنے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ بھئی ایسا نہ کوئی ایسا لفظ نہ کہیں جس سے وہ آپ کے سچے رب کو گالی دیں، اس سے آپ ذریعہ بنیں گے اپنے رب کو گالی دلوانے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کی خیر و برکت نصیب فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں رات میں، دن میں، صبح شام میں، ہر وقت ہر گھڑی آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں. اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، پوری امت کو شامل فرما، پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، مقروضوں کا اپنی مہربانی سے قرضہ ادا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.